اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ میں بار بار اس لفظ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آیت علامت کو کہتے ہیں، یعنی علامتیں، علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا، موت کے بعد زندگی نظر آ رہی ہوتی تو علامتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ علامتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ طاقتور ہے، اور وہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ سب چیزوں کی علامات اس کائنات میں اللہ کہتے ہیں موجود ہیں۔ وفی خلقکم، اور کائنات میں غور کرنے کے بجائے اپنی جان میں غور کر لو، تمہاری پیدائش میں کس طرح سے تمہیں پانی سے پیدا کیا ہے۔ خلق کا معنی تخلیق، خود تمہاری تخلیق میں کس طرح پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، تمہاری تخلیق میں بھی۔ وما یبث من دابہ، اور جو اس نے اتنے جانور پھیلا دیے، ہر جانور قدرت کا ایک الگ نمونہ ہے۔ تبھی میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت شوق سے دیکھتا ہوں، تو بہت زیادہ اللہ کی قدرت کے اس میں ہمیں کرشمے نظر آتے ہیں، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ سب سکھایا گیا ہے جانوروں کو اللہ کی طرف سے۔ 2-4 دن پہلے میں نے بھیڑیے پہ، وولف پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ کس طرح بھیڑیے کا پرندوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پرندے اس کو خوراک کے لیے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو پرندہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہاں جانور ہے، جب بھیڑیا شکار کرتا ہے تو اس کا بھی حصہ رکھتا ہے اس پرندے کے لیے جس پرندے نے اس کو گائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو کیسے جانوروں کے آپس میں لنک ہے، پورا ایک نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وما یبث من دابہ، جو اللہ نے جانور پھیلا دیے ہیں، اتنے جانور، تتلیاں، پرندے، درندے، سمندروں کے اندر جانور، تو ایسی یہ ڈاکومنٹریز آپ دیکھا کریں، اس سے بہت نالج ملتی ہے انسان کو اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اگر صحیح چشمہ لگا کے انسان دیکھے نا، صحیح نظر سے دیکھے، تو ہر جانور آپ کو اللہ کے وجود اور اس کی طاقت اور قدرت کا پتہ دے رہا ہوگا۔ مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا، میں نے کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جب مور اپنے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا تھا نا، ڈاروین بہت پریشان ہوتا تھا۔ اب واللہ عالم کتاب لکھنے والے نے ڈاروین کے بارے میں یہ بات صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے، واللہ عالم، باہر لوگ کتاب ایک بڑے سائنٹسٹ کی تھی، تو اس نے لکھا کہ ڈاروین پھر پریشان ہوتا تھا کہ یہ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ، یہ آٹومیٹیکلی کیسے ایوالو ہو کے ایسے ہو گئے ہیں، اور پھر یہی پر پھیلا کے دکھا بھی رہا ہے دنیا کو۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کو، اس لکھنے والے نے بے شک ڈاروین کی طرف غلط بات منسوب کر دی ہو، لیکن حقیقت تو ایسے ہی ہے کہ ہم ان جانوروں کو جب دیکھتے ہیں، چیونٹیوں کو آپ دیکھو کیسے ان کا ایک گروپ بنا کے چلتی ہیں، ان کی آپس میں کمیونیکیشن کا کتنا بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما یبث من دابۃ، جو اللہ نے پھیلا دیے جانور، پوری زمین بھر دیے، سمندر، ہوائیں، آیات، ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، یہ زبردست بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت سے لوگ کائنات میں تحقیق کر رہے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے، وہ کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی آیات پر یقین کرنا چاہتا ہے، اللہ کی باتوں پر، اس کو ان چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ واختلاف اللیل والنہار، اسی طرح دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کیا بات ہے، رات کے اندھیرا اور پھر اچانک دن کی روشنی، کتنا اس سے بھی نظام، یہ زمین کا نظام کتنا بہترین چل رہا ہے، انسان کو اس سے حیات ملی۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق برسایا، پانی کو رزق اس لیے کہا کہ وہی تمام تر رزق کا ذریعہ ہے، پانی بند ہو جائے تو سب کچھ بند۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے، بنجر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ایسے بارش برستی ہے اور دیکھیں کیسے لہلاتی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کا بھی ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے لگام ہے بالکل ہی، جب چاہے جہاں چاہے چل جائیں۔ آیات، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، اے نبی ہم آپ پر تلاوت کرتے ان آیات کو حق کے ساتھ، یہ متلبسا بالحق ہے، یعنی حق کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، باطل کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایک بات اس میں ایسی نہیں ہے جو غلط ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہوتے یا کوئی اسکالر آ کے اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوتا، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب یہ ثابت بھی ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہو کہ
ہم جب تک فلاں ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو جب اللہ نے کلام کر لیا اور اللہ نے خود تمہیں گائیڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لے کر آؤ گے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اب اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہٹ دھرم ہے. پہلے اللہ نے کن کا تذکرہ کیا؟ للمؤمنین جو ایمان لانا چاہتے ہیں، لقوم یوقنون جو یقین کرنا چاہتے ہیں، لقوم یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں نا، قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا. تو پہلے اللہ نے عقل بندوں کا ذکر کیا کہ ان کو تو نشانیاں ملتی ہیں. اب دوسرا بہت نیک بہت برے لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو اس زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پیدائش کا عمل انہوں نے دیکھا، کیسے اللہ پانی سے انسان کو بناتا ہے، کیسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اور پھر ان پر اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ. وہ بڑے جھوٹ کیا ہے؟ نبی کو جادوگر کہنا، نبی کو مجنون کہنا معاذ اللہ. تو اس لیے اللہ نے اس دوسرے طبقے کا تذکرہ کیا. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اسلام کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جھوٹی ہے. اثیم بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. دیکھیں یہی فرق ہے لبرل سیکولر لوگوں میں اور مذہبی لوگوں میں. سیکولر لوگ، لبرل لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اسٹیٹ کے لاء کو توڑنا تو بہت بڑا جرم ہے. لیکن ان کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہتے ہیں شراب پینا آپ کا نجی مسئلہ ہے، زنا کرنا آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، خدا کا انکار کرنا آپ ٹھیک ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو؟ ایسے محسوس، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو، یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا
اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے. کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے، تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم وقت ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک ہو سکتا ہے، اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی، نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے، جو بھی آئے پاور میں، پاورفل آدمی ہے، ایک طاقتور آدمی ہے. تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں، کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی. اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو، ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے.
تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش و واس سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش آواز ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں، انگلی پہ کر لو، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے، اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی، 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا، لڈو بھی چھوڑ دیں گے، جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، نفلی روزہ، تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے، 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں، اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں، افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہے. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں، بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے، اور وہ تمہارا محسن ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اچھی حالت میں ہوں تو کل بھی اچھی حالت میں ہوں گا. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا کہ کیا ہم نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ تم ہمیشہ اچھے ہی رہو گے؟ لوگ عیش و عشرت میں ہے، صحت ہے، دولت ہے، عزت ہے، تو اللہ فرماتے کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا، میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھو، آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے. اس سے عبرت ہوتی ہے. انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے، کوئی غم ہی نہ ہو، اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائیں؟ ختم. سب کے پاس پیسہ، سب کے پاس صحت، اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے. شادی ٹائم پہ ہو گئی، بیگم بالکل صحیح، میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر، بالکل صحیح آدمی مل گیا، ساس ایک دم ایکوریٹ، بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا. یہی ہوگا نا جب نے سب کچھ اگر صحیح ہو جائے. رزق کی کشادگی تو ایک، یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائے، سب خوشحال زندگی شروع کر دیں، سب کے سر پہ بال ہوں، سب کی صحت اچھی ہو، اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو، اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہو، بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک، ساس بھی بہت اچھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، سسر صاحب بھی بہت نیک، نندیں ایک نمبر کی ہوں، بہترین، وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا، اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں؟ بھابھی بہت اچھی، اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ چاند سی بھابھی ہے.
समझ में आ रहा है? अगर ये सारा सेटिंग हो जाए ना, है नहीं ना मसला, सारे यही तो सारे मसाइल ही यही है ना। कंवारों की शादी हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है ना, बिल जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उतना बिल आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? FIR कटवानी है, आप गए, चोर का नाम बताओ, FIR कट गए 2 मिनट में। अगले दिन चोर अदालत में, आपने केस किया, आपको आपके पैसे मिल गए, चोर को सजा हुई, सजा के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सजा के बाद। तो ये अगर निजाम हो जाए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सेटअप हो जाए, हर चीज क्या हो, हटो बच्चों। वजीर आजम ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, पूरे पूरे जो कहा था बिल्कुल एज इट इज है भाई। वजीर आजम बनने के बाद सब काम हो रहे हैं भाई। अपोजिशन ये कहे कि चलो 5 साल इसको तमीज से हुकूमत करने दो, इसका हक है, अगले 5 साल हम ट्राई कर लेंगे, एक दूसरे की टांगे न खींचे। ये तो कोई बनता नहीं है, बनता है तो वो अपनी टांगे संभालने में उसको ज्यादा टाइम लगता है। हमारे यहाँ कोई वजीर आजम बनता है ना, कोई भी, तो हुकूमत चलाने के बजाय उसको अपनी कुर्सी बचाने में टाइम। अब आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को कहीं बिठाओ कुर्सी पे और उसे बोलो आपके जिम्मे ये प्रोजेक्ट है, मुकम्मल करना है, वो बेचारा सुबह ऑफिस पे कुर्सी पे आगे बैठा, तो एक बंदा आके कुर्सी खींच रहे, तो वो कुर्सी को पे टिकने में ज्यादा सलाहियतें खर्च करेगा, कौम की खिदमत नहीं करेगा वो। और अगर पहले से ही ना करना चाह रहा हो तो और बहाना मिल जाएगा उसको। तो इस कायनात में, इस जमीन में कुछ सही हो रहा है, कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा, कुछ सही। कोई आप किसी से कोई बात समझा रहे हैं वो समझ जाए, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो बात समझ जाए। ऐसा होता है, समझाते हो अगला समझ ही नहीं रहा होता, आदमी कहते इसको देखो पागल हो गया है। तो अगर इस दुनिया में सब कुछ सही सही, बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट होना शुरू हो जाए, अदालतों में इंसाफ, पुलिस को पता हो कि किसको गिरफ्तार करना है, ठीक है ना, पुलिस को पता चल जाए कि यहाँ डकैती होने वाली है, हमने यहाँ पहले से पहुंच जाना है, और पुलिस देख के आपको अंदाजा हो जाए कि ये जगह महफूज है, यहाँ पर हम बैठ के चाय पी सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो उल्टा रहा है, पुलिस की मोबाइल खड़ी है, बेटा निकलो यहां से, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ। डॉक्टर आपको वो दवा लिख के दे, अगर एक ही मेडिसिन है, कंपनियां 2 मुख्तलिफ हैं, तो वो आपकी खैर ख्वाही में आपको वो कंपनी की दवा रिकमेंड करे जो सस्ती है आपके लिए, हालांकि रिजल्ट उसका वही है जो महंगी दवा का है, लेकिन वो सस्ती इसलिए लिख के दे रहा है कि भाई आपके पैसा बचेगा, आपका खर्चा बचेगा, जहां टीका लगाना है वहीं लगा रहा है ठीक है ना। वो जब दवा लिख के देता है तो मेडिकल स्टोर वाले की समझ में उसकी स्पेलिंग आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े बनाए, मैं दवा लेकर आया, वो गलत दवा दे दी मेडिकल वाले ने। एक तो हमने खा ली, अगली दफा जब देखा तो मुझे अंदाजा हुआ यार ये कुछ अजीब सी लग रही है, ये कुछ क्या दे दिया क्या, तो उसने कहा सॉरी गलत दवा दे दी मैंने। तो वो डॉक्टर की स्पेलिंग की कीड़े मकोड़ों की वजह से, डॉक्टर ने लाल बेग बनाया था, वो समझा कि कीड़े मकोड़े बने हुए, ठीक है ना, तो वो खटमल समझा या कुछ और समझा। तो हर चीज अगर तमीज से हो, ना जाली हकीम हो, और डॉक्टर भी बिल्कुल फिट फाट, हुक्मरान भी, फौज भी अपनी जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रही हो, उसमें भी करप्शन बिल्कुल भी ना हो, एकदम हटो बच्चों होगा, तो पता है क्या होगा, निजाम आलम तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं होगा ये लबगौ फिल अर्ज़, मुझे सब भूल जाएंगे मुझे भूल जाएंगे, मेरा इनकार भी होगा, मेरे पैगंबरों का इनकार भी होगा, मेरी किताबों का भी इनकार होगा, नमाज रोजा खत्म, हज खत्म, अल्लाह से दुआएं मांगना खत्म, लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में सब अल्लाह के बागी बन जाएंगे। समझते होगे नहीं समझते, इसलिए आप चाहते हो कि टेंशन ही खत्म हो जाए, अल्लाह कहते हैं ये तो नहीं खत्म होगी, मुझे तो कोई मानेगा ही नहीं, फिर टेंशन में ही तो अल्लाह याद आता है, पेट भरमों को अल्लाह थोड़ी याद आता है। तो लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में सब क्या करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी। ये बात पता नहीं किस बात पे शुरू की थी, यहां कहां से आ गई। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम ये समझते हो कि आज अच्छे हो तो कल भी अच्छे रहोगे, ये जरूरी नहीं है। तो मसाइब है, मुसीबतें हैं, कुछ भी हो सकता है मुस्तकबिल में, अल्लाह बचाए फालिज भी हो सकता है, किडनी फेल हो गया, मालदार थे गरीब हो गए, घर में मोहब्बत थी लड़ाइयां शुरू हो गई, बेरोजगार हो गए, सेहत तबाह हो गई, जानी दुश्मनियां पैदा हो गई, कुछ भी हो सकता है।
اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے، کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا؟ یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے، قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اچھا یہ تو بات آ گئی، تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر۔ میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا، میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے، شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا۔ میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں۔ بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا، ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا۔ میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے، او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی، دوپہر کا کھانا، رات کا۔ وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا، آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، کوئی اچھا میاں تو مل جائے۔ یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں، گزارا تو ہو رہا ہے نا، میاں کا نام تو لگا ہوا ہے۔ ساس کے مسئلے بہت گھروں میں، ساس یہ کرتی ہے، ساس وہ کرتی ہے، تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ تو نبی اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، بھائی بیگم یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ، ٹھیک ہے فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر۔ ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں نہیں ایسے۔ میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں، تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا، کم از کم زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ، کیونکہ مسائل ہے نا۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ، کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے، آپ کو بتا دوں میں، شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی۔ یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کم بخت، جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے۔ جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی، آپ ایک دوسرے کی پوزیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے۔ پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا۔ جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی۔ کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی، اس میں اتنا تو شعور تھا یار، ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی۔ یہ شیطان ہے۔ حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو، اب نئی کی خوبیاں دیکھو، لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں، اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں، پرانے والے کی خوبیاں، اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی، آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں، کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا، اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے، اور اچھے سبزی اچھی لاتے تھے وہ، ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے۔ یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے، نیگیٹو۔ تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی، پوزیٹو ہو جائے گی۔ تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں، یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، اور وہ جناب آ کے
बड़ी खानदानी किस्म के होटल बुक करा के बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल में लोगों को समझा रहा हो और उसके तजर्बे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोटिवेशन ऐसी खानदानी मिलती है कि एक आदमी साल की जमात में अमीर बन के मैनेजर बन के जाता है बगैर तनख्वाह के। एक साल मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ डिजाइन के मुख्तलिफ उम्र के लोगों को मैनेज करके उनमें लड़ाई ना होने देना, और पूरे साल के बाद वो वापस तमीज से घर आ जाता है। 4 आदमियों को आप जरा 3 दिन के लिए बिठा दो, फड्डा ना हो तो मेरा नाम बदल देना, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो। खाने पे अलग फड्डा होगा उनका, आज ये पकेगा वो कहेगा ये नहीं पकेगा, अब तू ऑर्डर नहीं चला, होता है, लाजमी होगा। ये तो इसलिए नहीं होता कि जब फड्डे का टाइम आता है तो हम जुदा हो जाते हैं ना, बैठे गटर के ढक्कन पे 2-4 गपशप लगाई, बात की। फड्डा होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, अलग। 3-4 दिन किसी के साथ रहो, एक हदफ हो, तो आप देखो छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाएंगे आपके, छोटी छोटी बात, खाने पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। बहुत देखे हमने, 1 साल की जमात होगी, पैदल जमात होगी, गर्मियां होंगी, गांव देहातों में लाखों पति। अमेरिका से आया हुआ आदमी बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में टूटे फूटी मस्जिद में क्याम किया हुआ होगा, उसने लोटे से इस्तिंजा कर रहा होगा, वो टिश्यू से फिर भी बेहतर है, भारत लोटे से क्या कर रहा होगा, इस्तिंजा कर रहा होगा। तो ये मोटिवेशन कहां से मिलती है उनको भाई? इसमें क्या अल्फाज है? 2-4 छोटे छोटे लफ्ज हैं जो इस्लाम ने दिए और वो याद किए हुए। इस्लाम ने क्या कहा है भाई? बदगुमानी मत करो, मुस्बत सोचो, ये कहा है ना। साहबी ने अर्ज कहते हैं या रसूलल्लाह, एक साहबी ने देखा ना आपकी क्या नेकी है कि नबी ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, रात को सबसे दिल साफ करके सोता हूँ। रात को सोता हूँ तो क्या करता हूँ, दिल साफ, कि भाई जिसने उल्टी बात की उसको सीधा कर लेता हूँ। यही होता है ना कि वो ये जो कह रहा था ये गलत मतलब नहीं है, इसका सही मतलब भी लिया जा सकता है। वो फला जो मुझ पे गुस्सा हुआ तो असल में हसद की वजह से नहीं, उसके दिल में मेरी इस्लाह का जज्बा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक्साइटेड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दिल साफ करके सोना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो वो कितना जबरदस्त लफ्ज तबलीग वाले बोलते हैं, पॉजिटिव कोशिश करते हैं ना। आप सोचो कि भाई बड़े का अदब इसलिए किया जाए कि उसकी नेकियां आपसे ज्यादा है, उसकी जिंदगी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा नेकियों का टाइम मिला है, तो गालिब यही है कि नेकियां उसने आपसे ज्यादा की होंगी। छोटे पे शफकत ये सोच के की जाए कि उसके गुनाह आपसे कम है। क्या हटो बच्चों मिसाल है या नहीं भाई? वो हम पता क्या कह रहे होते हैं, ये छोटा है इसको क्या पता, मेरी नमाजें भी इससे ज्यादा, मेरी ज़कातें भी इससे ज्यादा, ये तो भी बच्चा है कल का, अभी तो इसने कोई कुर्बानी दी नहीं है, मैंने माँ बाप की खिदमत भी इससे ज्यादा की। और बड़े के बारे में सोचते हैं कि जो बदमाशियां मैं कर रहा हूं वो इसने मुझसे ज्यादा ही की होंगी, ठीक है ना। जो बुराइयां मुझ में है, इसकी उम्र 10 साल बड़ी है तो 10 साल इसके गुनाह मुझसे ज्यादा हैं। तो अकल के लिहाज से तो बात ठीक है, लेकिन जब ये ठीक है तो वो भी तो ठीक है ना कि नेकियां ज्यादा की होंगी इसने। तो इस्लाम कहता है कि दूसरों के मामलात में आपने क्या सोचना है, पॉजिटिव, उसकी नेकियों की तरफ तवज्जो और अपनी खामियों की तरफ तवज्जो, कि मेरी बुराइयां इसकी बुराइयों से ज्यादा हैं और उसकी नेकियां मेरी नेकियों से ज्यादा। इसका पता है फायदा क्या होता है? इंसान टेंशन लेस हो जाता है, वरना चिढ़ता रहता है बिला वजह ना। आधे मसले तो इसी वजह से पैदा हो रहे हैं, लोगों से नफरत की वजह से, ये इतना बुरा, ये इतना बुरा, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, उसी से टेंशन में आ रहा होता है। तो अपने आप को इतना नेक समझने की जरूरत है ही नहीं। कहते हैं कि इज्जत ऐसी चीज है जिसके हुसूल की कोशिश जिसने की है ना उसको नहीं मिली कभी भी, जिसने कोशिश नहीं की उसको बहुत मिल जाती है। तो एक तरीका तो ये बताया गया कि सोचो क्या, पॉजिटिव। दूसरा तरीका बताया कि अपने से कमतर को देखो, कि जो आपको पैसे नहीं है आपके पास, तो उन लोगों को देखो जिनके पास इतने भी नहीं है। एक साहब का फोन आया, 5 साल से बेरोजगार हूं, घर में भी सलावाते हैं, बाहर भी सलावाते हैं, टेंशन में। मैंने कहा भाईजान घर तो है ना, चलो सलावातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन घर वालों ने निकाला तो नहीं ना, छत तो है ना। ये जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं ना, इनके पास रात गुजारने के लिए छत मुयस्सर नहीं है। मैंने कहा घर में नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, सलावातें सुनाने के बाद मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना। और सलावातें बाप दादा की तरफ से मिल रही है ना, कोई ये थोड़ी कि पड़ोसी सुना रहे हैं, वो तो अपने लोग हैं। तो इसलिए मैं लोगों से 2 बातें लाजमी कहता हूं कि अस्पतालों में बीमारों को जाके देखा करो, जो खतरनाक बीमार पड़े हुए हैं ना, कोई फालिज में नजर आएगा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई क्या अजीब अजीब आपको बीमार नजर आएंगे।
दूसरा, ईदी सेंटर के मुर्दा खाने चक्कर लगा लो आज इसलिए कह रहा हूं कि फिर अगले हफ्ते तक भूल जाओगे। यहां से जब बयान के लिए जाओ ना, बयान से फारिग होके तो ईदी सेंटर के मुर्दा खाने को जरा टच करते हुए कब्रिस्तान में तो असल में इसलिए इबरत नहीं हो रही, वो मुर्दा तो नीचे चला गया ना, नजर तो आ नहीं रहा वो। जब आप ईदी सेंटर के मुर्दा खानों में जाओगे तो बड़े बड़े फंटर आपको बर्फ की सीलों पे लेटे हुए नजर आएंगे। बड़ी उम्मीदें थी, हम ये करेंगे, हम यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, फिलहाल बहरिया टाउन में 3 प्लॉट तो ले लिए, एक और हो जाए, तारिक रोड की 2-4 दुकानें भी हो जाए, जरा आबाद इलाका है, और दूसरी शादी भी हो जाए। मुफ्ती साहब के बहुत सारे हमने बयानात सुन लिए, और फिर एक सर दबाएगी, दूसरी पांव दबाएगी, ठीक है ना। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में बेगम जो है ना वो कामकाज करती है, मेरी खिदमत तो कपड़े उपड़े इस्त्री नहीं होते, तो एक और आ जाएगी तो उसका काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो इस्त्री कर देगी ये घर के। मैंने कहा को मेरा ख्याल है को मरीख से आया हुआ आदमी है भाई तू, क्योंकि जमीन में लोग इस तरह की बातें, नॉर्मल आदमी इस तरह की बातें नहीं करता, तो मरीख से आया हुआ होगा कहीं से, इसको पता ही नहीं जमीन में। मैंने कहा तू करके तो देख। कह रहे एक रोटी पकाएगी, दूसरी सालन पकाएगी। मैंने कहा एक रोटी से, जिस बेलन से रोटी पकाती है ना, एक उस बेलन से तेरा सर धुनेगी, और दूसरी जिस चमचे से खाना पकाती है उस चमचे से वो चमचा तेरे सर पे चलाएगी। तो आप कहते हो या तो कभी तरगीब देते हो कभी डराते हो, तो मैं तरगीब देता हूं मगर इस नीयत से नहीं कि एक पांव दबाएगी तो एक खाना पकाए, ये नहीं होगा। हो सकता है दोनों को होटल से खिलाना पड़े लाके, कि तुम चुप करके बैठ जाओ, लड़ो नहीं, खुदा का वास्ता, खाना मैं पकाऊंगा। तो ये सब चीजें ये सोच के करने का कहता हूं मैं। तो खैर, तो दो चीजें और भी बहुत सारी चीजें इसमें। बुनियादी चीज क्या है, बीमारों को देखो, माजूरों को देखो। मैं एक वाकया सुनाया मैंने पिछले हफ्ते, पता नहीं याद नहीं मुझे सुनाया या नहीं सुनाया। अभी मैं सफर था मेरा इस्लामाबाद में, तो वहां हमारे एक जानने वाले मिले। उन्होंने वहां इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली। हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कह रहे उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने, और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले, और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूं। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझाना। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं, लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रोजाना दाल खाते हैं।
اس نے کہا کہ روز دال پکی بھی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے؟ اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر, یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکا آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے. ضروری تھوڑی سارے, وہ تو بیچارے چندے کو اللہ مال دے دیتا ہے. بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکے. لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا. اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں, اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے, تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے, کنجوسی. اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے, منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئے. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے کسی ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے, اس کو پیزا کھلا دے,
تو وہ کھائے گا شکر کر کے، تواضع پیدا ہوگی، فخر نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں، کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے، بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے، میری اپنی تھوڑی ہے، اس کو رکشا دے دیا، مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی، تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے، تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے۔ کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو، الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو، تو مرتے ہی سب ختم۔ تو آخرت ہے اصل۔ تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے؟ غربت میں، انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے، نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا۔ فرمایا نہ، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا؟ تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتا۔ فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے، تو فرماتے میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں، سٹائل ہے ہمارا، پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا۔ لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج، ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی۔ اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا، تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں، پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس، یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے، اس سے یاد رہ جاتا ہے۔ انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس، اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا، تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز۔ کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2، ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح، شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، بخودی میں لگا رہتا ہے۔ کنجوس، شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو، ہے بھائی۔ ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے، سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے، جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا۔ یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لی ہوں گے، نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا، باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے، وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے۔ تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی، میرے ابا ایسے سخی، کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا، اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی، اور لوگوں کا تانتا، ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی۔ ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا، تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا، جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں۔ اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا، یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے، اپنے ہی بچے ابا کے، دوسرے بھائی ہیں ان کے، تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں، اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں۔ کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے، لیکن یہ ابا بخیل تھا، شحیح نہیں تھا، اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا، کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ۔ وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار، کیا کریں یار۔ وہ ایک کنجوس ہاتھ جلدی جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں۔ ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا، ڈبہ لے کر آیا، تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا، کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا۔ جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے۔ اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے، الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا۔ 1 مہینے بعد آیا، بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں، ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے۔ ایک تھپڑ مارا ان کو، کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اٹ از کالڈ کنجوس۔ یہ شحیح نہیں ہے، کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا، چپ چپ کے کھائے گا،
تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے، کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے وہ نے دے رہا یار کہیں کم نہ ہو جائے، پھر دو قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے، بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا، دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے، پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی، بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے، اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ، بھائی تو خرید لے گاڑی یار، کیا جا رہا ہے، اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا، وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ خود کچھ اور کر لو، پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے، میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی، پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی، تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. بڑے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں، جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے کہ یہ کام بھی انہی سے لے لو یار، اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو، ٹھیک ہے نا. اگر ہے اللہ نے دی ہیں، بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں، آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو کسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہو تو الگ حکم ہے، جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے، فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ، گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے، لوگوں میں فخر کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا، اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی، اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں، ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں، سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر ور بنانے کی، تو گاڑی خریدو اچھی، گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی؟ یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا. کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا، 10-15 سال رہ گئے، کھا لو یار بیٹھ کے، اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بیریا ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا، انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا، ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ، جب غربت میں تو بھی خوش، پیسہ آیا تو بھی خوش، ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا، کمپنی تھی، جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ، اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے، اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا، 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی، 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار، کیا جا رہا ہے؟ سفر ہی ہے نا، آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی، اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس، بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی، بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا، نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے تو بس ہٹ جا تھوڑا سا، اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی، اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا، ہم تو جب آج کل تو میں
تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے، ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں، پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے، نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، بس چھت پہ بیٹھ جاؤ، انجوائے کرو. کیسا مزہ آ رہا تھا چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا، ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے، کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی، اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو، ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے. عمل